یورپ جانا ہے، طریقہ کار نہیں پتا، کیسے جائیں، پریشان ہیں، مکمل انفارمیشن چاہیے، میں آپ کو بتاؤں گا، فری میں چلے آئیں۔ میرا آج ایک دوست مجھے ملا جو کہہ رہا تھا میں بہت پریشان ہوں، میں یورپ جانا چاہتا ہوں، میرا ڈریم ہے، حالانکہ وہ پاکستان میں اچھا خاصا کمانے والا بندہ ہے، اس کے والد صاحب کی بہت زیادہ جائیداد ہے، لیکن اسے طریقہ کار نہیں پتا۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے جب اسے گائیڈ کیا، یقین مانے وہ حیران پریشان رہ گیا کہ میرے پاس یہ سارا کچھ ہے کہ میں ایلیجیبل ہوں جانے کے لیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے ایجنٹ کنسلٹنٹ نے یہ بتایا ہی نہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ایک ولاگ بنایا جائے، تو انشاءاللہ آپ مکمل ولاگ دیکھیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ یورپ کیسے جا سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم ایوریون، کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت سے بھری لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا کرتے ہیں آغاز۔ یورپ جانے کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو لوگ ہیں، خواہش مند ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اپنے فیوچر کے لیے جاتے ہیں، کچھ کا ڈریم ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ جابس کے لیے جاتے ہیں، بزنس کے لیے جاتے ہیں، اپنی فیملی اور بچوں کے فیوچر کے لیے جاتے ہیں۔ یورپ کیسے جانا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ میرا جیسے کہ آج مجھے دوست ملا، تقریباً 5-6 سال بعد میری ملاقات ہوئی۔ پہلے وہ رہتا تھا سعودی عرب، وہاں وہ شیشے کا کام کرتا تھا، الومینیم گلاس کا۔ کبھی وہ میرا کلاس فیلو ہوا کرتا تھا، پھر وہ اس نے لیو کر دیا اسکول، پھر وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ ابھی کچھ سال بعد مجھے ملا ہے، تقریباً کچھ سال کیا، تقریباً 2018 کے بعد مجھے ملا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار میں وہاں سے اپلائی کرنا چاہتا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو اس کا رابطہ میرے ساتھ ہوا، اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ میں اپنے دوست سے گائیڈنس لے لوں۔ اب میں نے اس سے بولا کہ اپنی پروفائل شیئر کرو، تو اس نے کہا میرا سعودی عرب کا ویزا لگا ہوا ہے، ملیشیا کا لگا ہوا ہے، سنگاپور کا لگا ہوا ہے، قطر کا ہے، بحرین کا ہے، مالدیوز بھی گیا تھا وہ، ٹھیک ہے، 4-5 کنٹری۔ اس کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے، اس کی ادھر سیلری بھی اچھی تھی کیونکہ وہ آزاد ویزے پر تھا، یعنی کہ وہ اپنا کام کرتا تھا، وہاں کسی کی ملازمت نہیں کرتا۔ وہ اچھا بھلا المونیم گلاس جو ہے شیشے کا کاریگر ہے، جو آفس وغیرہ بنتے ہیں، گھروں میں شیشے وغیرہ لگتے ہیں، گلاس کا کام ہے۔ تو میں نے اسے بولا کہ آپ اپنے ورک ایکسپیرینس کے بہا پر بھی موو کر سکتے ہیں، آپ کی پاکستان میں اگر جائیداد ہے، ابھی وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کے والد صاحب کے پاس جو ایگریکلچر لینڈ ہے، زمین ہے، وہ تقریباً میرے خیال سے 2-2.5 کروڑ مالیت کی بنتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے ایکسپیرینس، آپ اپنی ٹریول ہسٹری اور آپ اپنے والد صاحب کی جو جگہ ہے اس بہا پر اپنی مکمل ایک فائل بنا کر جا سکتے ہیں، بہت ایزی پروسیس ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا تو انشاءاللہ وہ ابھی فائل بنانے کے لیے ریڈی ہے۔ جب بھی گیا میں آپ سے ضرور اس کی ویڈیو شیئر کروں گا کہ وہ ویزا لگوا کر فائل ریڈی کر کے کس طرح گیا۔ میں 100% کہتا ہوں اگر اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو میں اسے ڈن بھرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا جو مکمل خرچہ آئے گا زیادہ سے زیادہ آپ نے ایک بجٹ بنا لینا ہے۔ میں آج آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا، اگر آپ کسی اور کو بھی بتائیں آپ کے فیوچر کے لیے اچھی ہیں، یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے، جیسے آپ ورک پرمٹ لیتے ہیں 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے ایک بجٹ بنانا ہے 10 سے 15 لاکھ کے درمیان، 20 لاکھ کا بنا لے، یہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ 20 لاکھ کے بجٹ میں آپ اپنی ٹریول ہسٹری اسٹرانگ کریں، آپ ان کنٹریز کے ویزے لگوائیں جہاں کی ٹریول ہسٹری، یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ فریش نہ ہو۔ ان میں آ جاتے ہیں مالدیو، سنگاپور، ملیشیا، دبئی، ٹھیک ہے۔ آپ جاپان کا ویزا لگوا لیں، جاپان کا جسٹ ایک ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لگا ہونا تو آپ کو اس ٹریول ہسٹری بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یو ایس اے کا B1 B2 DS 160 فارم کمپلیٹ کر کے یو ایس اے کا وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، وداؤٹ کنسلٹنٹ، وداؤٹ ایجنٹ، اگر آپ کے پاس جسٹ ایک جاپان کا وزٹ ویزا لگا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ہر کنٹریز کی ویزا فیس ہوتی ہے، جاپان کی کوئی ویزا فیس نہیں ہے۔ آپ جاپان میں اپلائی کریں، تقریباً 3000 جاپانین جو کرنسی پاکستانی 5000 بنتی ہے، اس میں آپ ویزا فیس پے کر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ریکوائرمنٹس کیا کیا ہے میں نے آپ کو دوبارہ سے بتا دی۔ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں آپ کا کاروبار ہے، رجسٹرڈ کاروبار ہونا چاہیے،
اگر آپ کی زمین ہے، جائیداد ہے، ایگریکلچر ہے، جو بھی ہے، آپ کے مکمل ٹائز، ٹھیک ہے، سوشل ٹائز، اور اپنے پاکستان کے ساتھ لنک کیسے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی فائل کریٹ کر کے ایمبیسڈر کے پاس جائیں گے. ایمبیسڈر آپ کے لنکس، آپ کی جائیداد، آپ کا سارا جو مکمل آپ نے فائل بنائی ہوگی وہ دیکھے گا. اس کے بعد چھوٹا سا 15 سے 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا انٹرویو ہوگا. وہ آپ سے یہی پوچھے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، پہلے گئے ہیں. بالکل آپ کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہوگی کیونکہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہوگی. آپ کیوں جائیں گے، آپ بتائیں گے کہ میں گھومنے کے لیے جا رہا ہوں یا بزنس پرپز کے لیے جا رہا ہوں، کہ میں بزنس کرنے کے لیے جاؤں گا، کسی دوست کے پاس جاؤں گا، کسی ایونٹ پر جاؤں گا. آپ نے ہوٹل بکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے آنے اور جانے کی ایئر ٹکٹ کنفرم کروانی ہے. اس کے بعد آپ کے بینک بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 15 20 30 لاکھ ہونا چاہیے. تو یہ طریقہ کار ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا. آپ جب ایجنٹوں سے مشورہ لیں گے آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگتا ہی نہیں ہے. حقیقت بات ہے، اگر آپ خود اپلائی کریں، یقین کریں زیادہ سے زیادہ آپ ایک بار ریجیکٹ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ تو لگ جائے گا نا میں کس وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہوں. ایمبیسڈر نے مجھ سے جو کویشچن کیے تھے، میں نے انٹرویو لیا تھا، اس نے مجھے کس بہا پر ریجیکٹ کیا. آپ دوبارہ سے اپلائی کر سکتے ہیں. ایجنٹ مافیا جس سے آپ اپلائی کرواتے ہیں وہ آپ کی ایک فیک پروفائل بناتا ہے، فیک فائل بناتا ہے، فیک بینک سٹیٹمنٹ ڈالتا ہے، فیک کاروبار شو کرواتا ہے، جس کو آپ بولتے ہیں نا ڈن بیس کے جسٹ ہم نے پاسپورٹ دینا ہے اور باقی سارے پیسے بعد میں پہنچنے کے. یہ ساری چیزیں فراڈ والی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ورک پرمٹ زیادہ کوسٹ کیوں کر جاتا ہے؟ 40 50 لاکھ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ میرا بھائی 60 لاکھ لگا کر اٹلی گیا، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جسٹ ایمبیسی کی ویزا فیس پے کر کے جا سکتے ہیں، جسٹ 80 یورو، 60 یورو، 120 یورو. اوریجنل پروسیس یہی ہے. اگر آپ ایجنٹوں کے ذریعے جائیں گے، ورک پرمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کا وہاں پر کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، احباب ہے، کسی گورے کے ساتھ لنک ہے، کسی کمپنی کے ساتھ آپ کے کوئی لنکس ہیں، آپ ان سے اپنا ورک پرمٹ اپلائی کروا کے نکال سکتے ہیں. وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی کام فری نہیں ہوتا. آج کل گورے بھی آپ کو پتہ ہے سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو بھی سارا پتہ ہے، وہ فری میں کام نہیں کرتے، آپ سے پیسے لیتے ہیں، ڈیلنگ چلتی ہے. یہ چیزیں اگر آپ اوریجنل طریقے سے جائیں گے، تھوڑی فیسز ہے، ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے یہ فیسز بھی ضائع نہیں جائے گی اگر آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہوگی، آپ کی پروفائل اچھی ہوگی. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہاں سے موو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا سٹیٹس اچھا رکھیں. پاکستان سے کوئی نہ کوئی ہنر حاصل کر کے جائیں. آپ ہنر سیکھیں، وہاں جا کر بھی آپ کی عزت ہوگی، آپ کو جاب بھی ہنر کے بہا پر ملے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ وداؤٹ ورک ایکسپیرینس یہاں سے موو کر دیں، وہاں جا کر آپ کو کام ہی نہ ملے. جس فرم میں جائیں، جس فیلڈ میں جائیں، جس آفس میں جائیں، وہ آپ سے آپ کا ورک ایکسپیرینس پوچھیں. آپ اسے بدلے میں کہیں جی میں اپنے پنڈ دا لمبردار سی، میں جی چودھری سی، میں جی فیکٹری 'ਚ کام کیتا، میں ایز اے ورکر سیگا. ایسے نہیں ہے بھائی، سکل ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈائریکٹ جاب پر جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں رہ کر آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ کو اس کنٹری کی لینگویج آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کو اس کنٹری کی لینگویج نہیں آتی تو آپ کو کم از کم انٹرنیشنل لینگویج انگلش آنا چاہیے. دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل آپ بناتے ہیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو مکمل سمجھ لگ گئی ہوگی. فردر انفارمیشن کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. میری جاب ویکینسیز کی سیریز چل رہی ہے، مجھے پتہ ہے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ فری آف کاسٹ اپنے ہنر کے بھی پر اپلائی کر کے جا سکتے ہیں. اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جی، ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، میں اس لیے ڈیلی ویڈیوز بناتا ہوں. آپ کی فائل، آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کی سی وی اینڈ کور لیٹر کے بھی پر آپ کو اپروول ملتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس سی وی ہی اچھی نہیں ہے، اس میں اسکل کوئی اور ڈالا ہوئے ہیں، آپ کو ایکسپیرینس کوئی اور آتا ہے، تو آپ کو کس طرح اپلائی کا جو رپلائی آئے گا؟ اپروول کیوں نہیں آتا، رپلائی کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ فیک ویب سائٹ فائنڈ کرتے ہیں، وہاں پر اپلائی کرتے رہتے ہیں، وہ آپ سے پھر پیسے مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی یہ جو پیسے مانگ رہا ہے، دیکھیں جو جاب ویکینسی اناؤنس ہوتی ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر، وہ آپ سے کسی بھی قسم کے پیسے نہیں مانگتے، پیمنٹ کا سوال نہیں کرتے، جسٹ آپ کے بہا پر وہ آپ کو جاب آفر لیٹر دیتے ہیں. تو اسی طرح انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. آپ میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اویئرنیس آئے اور وہ وداؤٹ کنسلٹنٹ، وداؤٹ ایجنٹ خود بھی اپلائی کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.